خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. وہ مشق نمبر 4 آیات قرآنی کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجئے. خوب اب بات جس مشق اور جس تمرین تک پہنچی ہے اس میں اوپر قرآن کی آیت دی گئی ہے، قرآن کی عبارت دی گئی ہے اور نیچے اس قرآنی آیت یا عبارت کا ترجمہ بطور ناقص دیا گیا ہے، ادھورا ترجمہ دیا گیا ہے. ٹھیک، آیت کو پڑھیے اور پھر نیچے دیے گئے ترجمے کو مکمل کیجئے. ٹھیک، ہاں پہلی آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح جو، اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو تو بھلا دیا. کیا ہے؟ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے. نسوا اللہ، اللہ کو، جو اللہ کو تو بھلا دیا یا انہیں اللہ نے یا انہیں بھلا دیا. کیا کریں گے بھائی ترجمہ؟ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جو اللہ کو تو بھلا دیا، جنہوں نے ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو تو بھلا دیا یا انہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نسوا اللہ فَأَنسَاهُمْ، بس اللہ نے ان کے نفس کو یا انہیں کیا کریں گے ترجمہ؟ اس کے حساب سے اصل میں ہم کو ترجمہ کرنا ہے نا، اپنے اعتبار سے تھوڑی کرنا ہے. ہم کو اگر اپنی اعتبار سے ترجمہ کرنا ہوتا تو ہم کبھی ترجمہ کر کے گزر جاتے آسان. لیکن یہ جو خالی جگہیں رکھی گئی ہیں اس کے آگے جو الفاظ کلمات ہیں اس میں بھی تو ایک مطابقت ہونی چاہیے، ایک ترتیب و تنظیم ہونی چاہیے. اب کیا، اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو تو بھلا دیا، انہیں کیا انہوں نے اپنے نفسوں کو بھلا دیا. کو کہاں آئے گا آخر میں؟ کو ہے نا، یا انہوں نے اپنے بس بھلا دیا اللہ نے ان کے نفسوں کو، تو بھلا دیا انہیں ان کے نفسوں کو، اللہ نے ان کے نفسوں کو، یا انہوں نے ایسے ہی اللہ نے یا انہوں نے بھلا دیا اپنے نفسوں کو. اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اللہ کو تو بھلا دیا یا انہیں اپنے نفسوں کو. ٹھیک، اس طریقے سے کرو. ترجمہ بالکل سیدھا یہ تھا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، نہ بنو ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جو لوگ اللہ کے بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، بس اللہ نے انہیں ان کے نفسوں کو بھلا دیا. چلے ہاں وہی نا. خوب، آیت نمبر 2 دوسری آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. وَاتَّبَعُوا، اور ان سب نے اتباع کی، پیروی کی، اس کی جس نے زیادہ نہیں بڑھایا اپنے مال اور اولاد میں سوائے گھاٹے کے. ٹھیک، اور ان سب نے اتباع کی اس کی جس نے زیادہ نہیں بڑھایا اپنے
مالہو اپنے مال اور اولاد کو، اولاد میں سے، اولاد میں کوئی ایسے ماننے نہ ایسے نہیں، اور اولاد میں سے سوائے گھاٹے کے، نہ یعنی اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جو بھی ہوا ہے گھاٹا ہی ہوا ہے سوائے گھاٹے کے، خسارے کے سوا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ان کے مال میں فائدہ ہوا نہ ان کی اولاد میں فائدہ ہوا۔ چلے ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ذالک بأنہم، خوب یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ انکار کرتے تھے، یہ اس وجہ سے ہے، ذالک یعنی یہ، یا وہ اس وجہ سے ہے، اولئکہ کا مترجمہ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ، بأنہم کہ وہ لوگ، کانوا یکفرون انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا، ٹھیک، یہ اس وجہ سے ہے یا وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ سب انکار کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا، یعنی ان کے کافروں کے عذاب کی بات کی ہے، جو آج عذاب میں مبتلا ہے، آج جو سزا بھگت رہے ہیں، اس کی وجہ آیات الہی کا انکار ہے، ٹھیک، چلو فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پس اگر وہ لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں تو تم کہہ دو ان لوگوں سے کہ میں تم لوگوں کے عمل سے بیزار ہوں، تو اگر نافرمانی کرتے ہیں تیری، کیا ہے عصوا کا نافرمانی کرتے ہیں، وہ سب نافرمانی کرتی ہیں تیری، تو فقل کہہ دو، انی یقیناً میں، بری ہوں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، تعملون کرتے ہو، ٹھیک بولا نا، واضح ہے، چلیں پانچویں عبارت، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس جو شخص فیصلہ اور حکم نہ کرے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، بس وہی لوگ گنہگار ہیں، فاسق ہیں، اور جو فیصلہ نہ کریں یا جو حکم نہ کریں اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، یہ اتنا آئے گا پورا، اور ہو گیا ترجمہ، من لم یحکم جو فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ سب الفاسقون کیا ہے، گنہگار، فاسقون تو معنی کیا تھا، فاسق گنہگار، فاسقون گناہ کرنے والے ہیں، ٹھیک، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے قرار دیا کعبہ کو بیت الحرام لوگوں کے قیام کے لیے، استواری کے لیے قرار دیا، کیا ہے، جعل اللہ، جعل قرار دیا، بنایا خدا نے کعبے کو، جو محترم گھر ہے، جو محترم کیا ہے مولانا، جو قابل احترام گھر ہے یا جو محترم گھر ہے، قیام للناس استواری لوگوں کے لیے، قیامن یعنی استواری، للناس لوگوں کے لیے، اس کا ترجمہ نہیں تو آپ کہیں گے لوگوں کے لیے،
ٹھیک ہو گیا. خوب، اب آئیے مشق نمبر 5. سبق کے شروع میں دی گئی قرآنی عبارتوں کو ایک بار غور سے پڑھیے اور پھر لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے. اب ابتدائی درس میں جو آیتیں دی گئی تھی خوب ادھر مراجعہ کرنا پڑے گا. آیتوں کو دقت کے ساتھ غور کے ساتھ پڑھنا ہوگا اور پھر لفظی ترجمہ کرنا ہوگا. اب پلٹتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہاں ہے آیتیں. فرمان صاحب والا طریقہ بھی ہوتا ہے ترجمہ میں. اچھا، وہ بھی ایک دم گھما کے یہ آ گیا. چلے بھائی آیتیں نکالیں. فسق اور عصیان کو مولانا نیچے لکھی ہوئی قرآن کی آیتوں کو ایک بار غور سے پڑھیے. یا پھر ابتدا میں پڑھنے کو کہا تھا، اب پھر پڑھنے اور لفظی ترجمہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب بولے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. کیا ترجمہ ہوگا مولانا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. گمراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے لوگ اور ہدایت پاتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے لوگ. وما یضل بہ، اور گمراہ نہیں ہوتے اس کے ذریعے الا الفاسقین، مگر فاسق اور گناہ کرنے والے. یضل بہ، گمراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے. برصورت اب یہاں تو وہ عقائد کی بات تو ہے نہیں کہ یہاں پہ گفتگو کی جائے. یضل بہ یعنی ضلالت اور گمراہی کی نسبت قرآن کی طرف دی گئی ہے. اس کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں. مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی گمراہی میں، کچھ لوگوں کی ضلالت میں قرآن کا بھی ہاتھ ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے کہا گیا ہے. دوسری طرف یہ کہا جائے بالکل ہدایت کے ساتھ ساتھ گمراہ بھی کرتی ہے. چلے بار پھر ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ بقیہ باتیں کل ہوگی. ترجمہ کیا نام ہے، آیت کو دقت کے ساتھ غور کے ساتھ پڑھ کے آئیے گا اور ترجمہ وغیرہ جو ہے ضرور کر دیجیے گا.